خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے ثانی الاثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. کیونکہ جمادی ثانی شریف کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ افضل البشر بعد الانبیاء جناب ابو بکر صدیق سے منسوب ہے. سو مجھے امید ہے میری آگے کی گفتگو آپ صدیقی جذبے اور جوش کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. کوئی ہلکا جی ہوں ہاں بھی کرو. ماشاءاللہ تعالی. خالق فرماتا ہے وہ جو غار میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے، امام حسن عسکری نے جو کہ اہل بیت کے 11ویں امام ہیں، اس آیہ کریمہ کی جو تشریح فرمائی ہے میں اس تشریح سے بات کا آغاز کروں گا. اہل بیت کے 11ویں امام جناب امام حسن عسکری فرماتے ہیں دیکھو لوگو، مصطفیٰ کے اور بھی صحابہ ہیں، حتیٰ کہ میرے دادا علی بھی مصطفیٰ کے صحابی ہیں، آقا کے اور بھی صحابہ موجود ہیں، لیکن رب نے قرآن میں جن کو مصطفیٰ کا صاحب کہا ہے جناب صدیق کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے. رب تعالیٰ نے جن کو حضور کا صاحب کہا ہے جناب صدیق کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور اسی حوالے سے پتہ چلا کہ معیار افضلیت اور معیار فضیلت ان دونوں میں فرق ہوا کرتا ہے. میں آپ کے سامنے معیار افضلیت اور فضیلت کی ہلکی سی وضاحت کر دوں. آدم ابو البشر ہے، یہ فضیلت ہے، پر افضل آمینہ کے لال ہیں. نوح دنیا کو بچانے والے ہیں، یہ فضیلت ہے، پر افضل آمینہ کے لال ہیں. ادریس قلم کے ذریعے سے تعلیم پھیلانے والے ہیں، یہ فضیلت ہے، پر افضل آمینہ کے لال ہیں. ابراہیم ابو الانبیاء ہیں، یہ ایک فضیلت ہے، پر افضل حسنین کے نانا ہیں. موسیٰ بہت لاڈلا نبی ہے، بڑا پیارا نبی ہے، یہ فضیلت ہے، پر افضل مصطفیٰ کی ذات ہے. عیسیٰ روح اللہ بھی ہے، بڑے معجزات بھی دکھاتے ہیں، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، پر افضل جناب زہرا کے بابا کی ذات ہے. پتہ چلا فضیلت ایک علیحدہ معیار ہے اور افضلیت ایک علیحدہ معیار ہے. ابو بکر کو ہم صرف فضیلت کا اعتبار سے اونچا نہیں مانتے، یہ سنی عقیدہ ہے جو میں سنی عوام کے سامنے جو موجود ہیں ان کو بھی بیان کر رہا ہوں، اور کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، یہ جہاں جہاں تک جائے گی بات سب کو پہنچے گا. سنی عقیدہ یہ ہے کہ ہم فضیلت میں بھی ابو بکر کو پہلا مانتے ہیں، افضلیت میں بھی ابو بکر کو پہلا مانتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ اس پہ کوئی دلیل بھی ہے، ابو بکر کو پہلا مانتے ہو، دلیل بھی ہے، جی ہاں دلیل بھی موجود ہے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں رتبے میں بڑا وہ ہے جو زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے، زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہے. رب کی بارگاہ میں ذرا چل کے خود نہ پوچھ لیں باری تعالیٰ تو بتا دے سب سے زیادہ گناہ سے بچنے والا کون ہے؟ باری تعالیٰ تو بتا دے سب سے زیادہ گناہ سے بچنے والا کون ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى. وہ ایک بڑا متقی جو رب کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، وہ متقی سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے. علامہ ابن خازن فرماتے ہیں ادھر ادھر تلاش نہ کرو کہ وہ متقی کون ہے، ادھر ادھر تلاش نہ کرو وہ متقی کون ہے. آقا کے روزے پہ چلے جاؤ، جو آقا کی قبر کے ساتھ چمکتی ہوئی قبر میں لیٹا ہے وہی تو وہ متقی ہے.
آقا کے ساتھ آرام فرمانے والا، حضور کے قبہ مطہرہ کے اندر وہ آرام فرمانے والا پاک امام ابن خازن فرماتے ہیں وہی تو وہ متقی ہے۔ اس کے اوپر ایک اور چیز سماعت فرمائیے، رب تعالی بڑا کریم ہے، وہ کرم فرماتا ہے تو بہت کرم فرماتا ہے، اور اس کے کرم کی انتہا دیکھیے۔ علامہ ہاشم ٹھٹوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں قرآن کی نص سے ابو بکر کی فضیلت و افضلیت تو ثابت ہے، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ زبان مصطفیٰ سے ابو بکر کی فضیلت کتنی ثابت ہے، قرآن نے تو فضیلت بیان کر دی۔ علامہ ہاشم ٹھٹوی فرماتے ہیں آقا نے اپنے صدیق کی شان میں جو احادیث بیان کی ہیں ان کی تعداد 800 سے زیادہ ہے۔ آقا نے جناب صدیق کی شان میں جو کلام فرمایا ہے تعداد 800 سے زیادہ ہے۔ غوث سمدانی سرکار غوث پاک فرماتے ہیں آقا کا تو بیان وراء الورا، میرے آقا، میرے مولا، میرے پیر، میرے مرشد علی نے افضلیت صدیق میں 500 سے زائد روایات بیان فرمائے۔ غوث پاک فرماتے ہیں مصطفیٰ کے صحابہ میں کوئی صحابی بھی افضلیت صدیق پر اتنا سخت نہیں ہے جتنا میرے بابا علی کی ذات ہے۔ جی تساں آکھو تہاڈا ذوق اجازت دے وی تے 2-4 روایتاں ہو جاون، پر سبحان اللہ تھوڑی نکلنی چاہیے دی، پھر ذرا اور بولیے، ذرا گونج پڑ جائے تو سماعت فرمائیے۔ ابن ماجہ شریف میں حدیث پاک موجود ہے فضیلت صدیق پاک کے اوپر کائنات کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں، حسنین کے نانا ارشاد فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے اگر میری امت میں دیکھنا ہو کہ امت میں سب سے زیادہ رحم دل کون ہے تو وہ پیارا صدیق جو میرا ساتھی ہے وہ سب سے زیادہ رحم دل ہے۔ اسی طریقے سے کنز العمال کے اندر روایت موجود ہے، اور یہ روایت عقیدوں کو کھولنے والی ہے، عقیدوں کی وضاحت کرنے والی ہے، توجہ کی طالب ہے۔ سرکار فرماتے ہیں رب فرماتا ہے، کون فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے اللہ یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ ابو بکر زمین پہ چلے اور وہ غلطی کرنے والا بن جائے۔ اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ صدیق زمین پر بھی چلتا ہو اور غلطی کرنے والا بن جائے۔ جامع الاحادیث میں روایت موجود ہے، کائنات کے شہنشاہ ارشاد فرماتے ہیں جبریل نے میرے دروازے پہ دستک دی، جبریل میرے دروازے پہ آئے، آ کے کہنے لگے سونیا مشورہ تو آپ کرتے ہیں، مشورہ تو کوئی بھی کسی سے کر سکتا ہے، لیکن محبوب آپ کو رب تعالیٰ فرماتا ہے آپ نے کسی سے مشورہ کرنا ہو سوائے صدیق کے مشورہ نہ کیا کیجئے، مشورہ کرنا ہو تو صدیق سے کیا کیجئے۔ جامع الاحادیث میں روایت موجود ہے جیسے آپ بیٹھے ہیں، محبوب کے صحابہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے، سرکار بھی جلوہ فروز ہیں، ایک مائی بڑی اماں مسجد نبوی شریف میں آ گئی، آ کے آقا کے بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرا ایک مسئلہ ہے، ذرا مسئلہ حل فرما دیجئے۔ پتہ چلا مسئلہ انہی کے پاس حل کروانے کے لیے لی جایا جاتا ہے جو مسئلہ حل کر سکتے ہوں، جو مشکل کشا ہوں، مشکلیں انہی کے پاس لی جائی جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ میرا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ تو حل فرما دیجئے۔ کائنات کے تاجدار مصروف تھے، فرمایا بعد میں آنا، بعد میں آنا۔ اب وہ بھولی بھالی سی عورت تھی، وہ کہنے لگی سونیا جے بعد تسا موجود ہی نہ ہو تے مڑ کی کراں، ہن تے تہاڈی زبان نے جملہ آکھ دیتا ہے، ہن تے بولو سبحان اللہ۔ سونیا تسا موجود نہ ہو، آپ موجود نہ ہو، آقا پھر کیا کروں؟ سرکار فرماتے ہیں تم آؤ، مجھے میری مسجد میں نہ پاؤ،
تردد نہ کرنا، صدیق کو ضرور پاؤ گی۔ تم آؤ میری مسجد میں، مجھے نہ پاؤ، پریشان نہ ہونا، صدیق کو ضرور پاؤ گی۔ مسئلہ صدیق کے پاس لے جانا، جیسے مسئلہ میں حل کر سکتا ہوں میرا صدیق بھی مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، علامہ ابن قرشی نے روایت فرمایا، کائنات کے تاجدار فرماتے ہیں، اللہ نے جیسے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا یار بنایا، اپنا دوست بنایا، رب نے مجھے بھی نہیں تنہا چھوڑا، مجھے بھی اپنا دوست بنایا۔ رب نے مجھے بھی اپنا خلیل بنایا۔ یا رسول اللہ بس آقا بس؟ آقا فرماتے ہیں نہیں، اگلا جملہ سماعت فرمائیے، جیسے رب نے مجھے اپنا خلیل بنایا، ابو بکر کو ویسے میں نے اپنا خلیل بنایا۔ جیسے رب نے خلیل بنایا مجھے، میں نے خلیل بنایا صدیق کو، اور صدیق کا مقام بڑا بلند ہے، بڑا عرفہ ہے، بڑا اعلیٰ ہے۔ اس کے اوپر سماعت فرمائیے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں، اگر لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے، علم ہو جائے کہ ابو بکر کا مرتبہ کتنا بلند ہے، ابو بکر کا مقام کتنا بلند ہے، ابو بکر کا رتبہ کتنا اعلیٰ ہے، سرکار شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، اگر لوگوں کو اس چیز کا ادراک ہو جائے، لوگ ادھر ادھر دروازے نہ کھٹکائیں، دروازہ صدیق پہ آ کے بیٹھ جائیں، دروازہ صدیق پہ آ کے بیٹھ جائیں۔ مولا کائنات سے بھی ذرا صدیق کی شان سماعت فرما لی جائے۔ نہیں، علی دینات ہلکی جی، سبحان اللہ۔ علی کی زبان سے اگر صدیق کی شان سماعت فرمانی ہو، تاریخ دمشقی میں روایت موجود ہے، علامہ ابن اسیر نے روایت کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں مولا کائنات فرماتے ہیں، ایک دن ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، کائنات کے تاجدار بھی مسجد میں بیٹھے ہیں، سرکار فرمانے لگے، لوگوں ابھی ابھی میں نے جبریل سے کچھ بات چیت کی، ابھی ابھی میں نے جبریل سے بات چیت کی ہے۔ سونے کی گل کی تیجے، سرکار فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا، بتاؤ اے جبریل، اور بعض لوگوں نے یہ روایت کیا ہے، علامہ ابن قشیری نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے کہ یہ ابھی ہجرت سے پہلے کی بات ہے، کچھ صحابہ تھے، سرکار کہتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل ابھی مکہ سے جانے کا وقت آ جائے گا، ہم مکہ سے نکل جائیں گے، مکہ سے کوچ کر جائیں گے، کیا میں اکیلا کوچ کرنے والا ہوں گا یا کوئی جنا میرے نال کوچ کرسی؟ جبریل ذرا بتاؤ، میں اکیلا کوچ کرنے والا ہوں گا یا کوئی درویش مست میرے ساتھ کوچ کرنے والا ہوگا؟ جبریل کہتے ہیں رب تعالی فرماتا ہے محبوبہ پریشان نہیں ہونا، آپ کے ساتھ ہجرت کرنے والا وہ ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ کون ہے وہ؟ پیارا ابو بکر ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں چپ کر گیا، جبریل چپ نہیں کیے، جبریل فرماتے ہیں سونیا صرف آپ کے ساتھ ہجرت کرنے والا نہیں ہوگا، آپ کے بعد امت میں سب سے افضل بھی وہی ہوگا۔ ابھی جبریل چپ نہیں کرتے، سونیا امت میں سب سے افضل بھی نہیں، آقا آپ کے بعد آپ کے مصلی پہ بیٹھنے والا بھی وہی ہوگا۔ آقا محض مصلی پہ بیٹھنے والا نہیں، آقا آپ کے بعد آپ کے دل کی نرمی لینے والا، امت پر نرمی کرنے والا بھی صدیق ہوگا۔ وہ صدیق ہوگا۔ یہ تو ہو گیا علی کی زبان سے، یہ تھوڑا ذوق اجازت دے وے تے آل علی دی زبان تو افضلیت صدیق سنیے۔ کائنات کا پہلا حسنی حسینی سید، کائنات کا پہلا
नजीब उत-तरफ़ैन सैयद इमाम मोहम्मद बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जुबान है आले मुस्तफ़ा की, जुबान है आले मुर्तज़ा की, और फजीलत बयान की जा रही है लजपाल सिद्दीक की। और फजीलत क्या है? कुछ लोग मस्जिद नबवी में हाजिर हुए और हाजिर होके कहने लगे, और मजे की बात है अल्लामा हिल्ली जेड़ा साडा मौलवी नहीं दूजी पार्टी दा मौलवी है। तुसां पढ़ गए हो ना, अल्लामा हिल्ली हमारा नहीं है उनका है। हिल्ली ने भी इस चीज को नकल किया। कहते हैं इमाम मोहम्मद बाकिर मस्जिद नबवी में बैठे हैं, कुछ लोग आ गए, आके कहने लगे हुजूर क्या हम अपनी तलवारों के ऊपर नक्काशी करवा सकते हैं? नक्काशी करवा सकते हैं? इमाम बाकिर फरमाते हैं हाँ करवा सकते हो। और बाकिर ने जो दलील दी है वो बाकिर के नाम नेहाद मानने वालों का मुंह तोड़ के रख देगी। बाकिर फरमाते हैं हाँ तलवार पर नक्काशी करवा सकते हो, वो जैसे अबू बकर सिद्दीक तलवार पे नक्काशी करवाया करते थे। तलवार पे नक्काशी करवा सकते हो। अब्दुल्ला बिन अमर आपका वो शागिर्द, वो थोड़ा सा दूसरे मजाज का था। वो कहने लगा हुजूर क्या आप भी अबू बकर को सिद्दीक कहते हैं? तानू गल समझ नहीं आई। क्या आप भी अबू बकर को सिद्दीक कहते हैं? बाकिर के चेहरे पे जलाल हैदरी बिखरा, बाकिर के चेहरे पे जलाल जहराई बिखरा, बाकिर के चेहरे पे जलाल शिब्बीरी बिखरा। बाकिर अपनी मसनद से खड़े हुए, खड़े होके चेहरा काबतुल्लाह की जानिब कर लिया, चेहरा किबला की जानिब कर लिया और फरमाने लगे वल्लाही हुवा सिद्दीक, वल्लाही हुवा सिद्दीक, वल्लाही हुवा सिद्दीक। अल्लाह की कसम वो सिद्दीक है, अल्लाह की कसम वो सिद्दीक है, अल्लाह की कसम वो सिद्दीक है। अगला जुमला अपने दिल को खोल के समात फरमाइए। और जो अबू बकर को सिद्दीक न माने, मैं दुआ करता हूँ रब उसके इस्लाम की तस्दीक न फरमाए। बाकिर फरमाते हैं जो अबू बकर को सिद्दीक न माने, रब इस्लाम की तस्दीक न फरमाए। इन्हीं बाकिर के बेटे जाफर सादिक, जाफर सादिक, जाफर आले मोहम्मद मस्जिद में बैठे हैं। एक बंदे ने आके अर्ज किया हुजूर आपको सादिक क्यों कहा जाता है? आपके बाबा को सादिक नहीं कहा जाता, दादा को सादिक नहीं कहा जाता, परदादा को सादिक नहीं कहा जाता, आपको सादिक क्यों कहा जाता है? जाफर सादिक का जवाब बड़ा प्यारा है। जाफर सादिक का जवाब बड़ा दिल में जगह देने वाला है। जाफर फरमाते हैं मुझे सादिक मेरे बाबा बाकिर की वजह से नहीं, मेरे दादा सज्जाद की वजह से नहीं, मेरे परदादा हुसैन की वजह से नहीं, मेरे जद अली की वजह से नहीं, मेरे जद हसन की वजह से नहीं, बल्कि मुझे सादिक कहा जाता है प्यारे अबू बकर सिद्दीक की वजह से। हुजूर आपको सादिक कहा जाता है सिद्दीक की वजह से? फरमाते हैं हाँ। हुजूर जरा समझाएं, हम कम फहम लोग हैं, समझते नहीं हैं, हमें समझाइए। फरमाते हैं अभी समझ लो, अभी समझ लो। फरमाते हैं वालदनी अबा बकर सिद्दीक मरअतैन, मैं अबू बकर से 2 बार पैदा हुआ हूं। तुसा तो परेशान हो गए हो, मैं समझाना था कि मैं अबू बकर से 2 बार पैदा हुआ हूं। हुजूर आप तो नस्ल मुर्तजाई में हैं, आप तो नस्ल ज़हराई में हैं, आप तो नस्ल मुस्तफाई में हैं, पर अबू बकर से कैसे पैदा हुए? इमाम फरमाते हैं सुनो, मेरी माँ का नाम है उम्मे फरवा, उम्मे फरवा के बाबा का नाम है कासिम, कासिम के बाबा का नाम है मोहम्मद और मोहम्मद के बाबा हैं अबू बकर सिद्दीक।
ایک بار پیدا ہو گئے، ایک بار ہو گئے، اب سنو دوسری بار. تے دوسری بار تے تھوڑی سبحان اللہ بھی دوجی باری زیادہ اچھی ہونی چاہیے. پہلی بار تو یہ ہے کہ میں ام فروا سے، ام فروا قاسم سے، قاسم محمد سے، محمد ابو بکر سے. اب سنو دوسری بار، میں ام فروا سے، ام فروا کی ماں ہے اسما، اسما کے بابا ہیں عبد الرحمن، عبد الرحمن کا باپ ہے لجپال ابو بکر. ولدنی ابا بکر الصدیق مرأتین، میں صدیق سے 2 بار پیدا ہوا. اگر میں ایک جملہ کہہ دوں تو بے جانا ہوگا. خدا ابو بکر کو اور مصطفیٰ کو علیحدہ علیحدہ نہیں کرتا. خدا ابو بکر اور مصطفیٰ کو وقت وقت نہیں کرتا. ہجرت ہو تو غار میں 7 مصطفیٰ ہیں، مزار ہو تو 7 مصطفیٰ ہیں، ہجرت ہو 7 مصطفیٰ ہیں. رب نے فرمایا میرے حبیب کی نسل میں جو بچہ آئے گا، بچے کا لقب مشہور ہو جائے گا صادق آل محمد. بچے کا لقب مشہور ہو جائے گا صادق آل محمد. تو جب محمد آ جائے تو صدیق جدا نہیں ہوتا، جب محمد آ جائے تو صدیق جدا نہیں ہوتا. رب نے فرمایا اچھا اگر محمد آ گیا ہے صدیق جدا نہیں ہوتا. جعفر کی رگوں میں جہاں جہاں مصطفیٰ کا خون ہے وہاں وہاں پیارے صدیق کا خون ہے. جعفر کی رگوں میں جیسے جیسے مصطفیٰ کا خون دوڑتا ہے، جعفر کی رگوں میں ویسے ویسے پیارے صدیق کا خون دوڑتا ہے. اور اب بالکل 5 سے 10 منٹ کے اندر میں آپ کے سامنے قبلہ مامو جان کی موجودگی میں چند شعر پڑھساں جے تساں شعر سنن والے ہو گئے تاں. اور خواجگان چشت اہل بہشت کا کرم ہے، فرید العصر کی عنایت ہے، جانشین فرید العصر کا فیض ہے کہ یہ شعر میں نے لکھے بھی کل ہیں اور پہلی بار آپ لوگوں کو سنا رہا. اور یہ